السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کی اپنی سیدہ تسنیم بخاری اپنے یوٹیوب چینل تسنیم جی کے سنگ سے مخاطب ہوں۔ پیارے دوستوں، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ فیس بک، ٹک ٹاک خبریں اکثر نہیں، روزانہ میرے کان، میری آنکھیں دیکھ کے اتنا افسردہ ہو جاتی ہوں، دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی بیٹیوں والی ہوں، میری 3 الحمدللہ بیٹیاں ہیں، تو مجھے اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بہت سارے ایسے واقعات، لیکن جو ہائی لائٹ ہوئے بہت زیادہ ان کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے دنوں لاہور کا ہی واقعہ ہے، جب ساس کو مار دیا بہو نے، اپنے نندوئی کے ساتھ تعلقات ہونے کی بنا پر۔ وہ جو بھی واقعات تھے، اتنا جگرا، اتنا حوصلہ، پتہ نہیں ان عورتوں میں کہاں سے آ جاتا ہے۔ پھر بیٹیاں جو ہم بیاہ کے اگلے گھروں میں دیتے ہیں، بنا جانچ پڑتال کیے ہوئے ہم اپنے جگر کے ٹکڑے اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں، تو کتنی کم ایج میں پیٹ میں بچے ہیں، اور ان کو مار کے اور پھر مردہ کو پھانسیوں پہ لٹکا کے کہنا کہ اس نے خودکشی کر لی، ایک نے خودکشی کر لی، فون کیا کہ میرے بعد جو ہے میرے چھوٹی بہن کی شادی میرے خاوند سے کر دینا۔ ابھی یہ جو واقعہ چل رہا ہے کہ 20 سال کی لڑکی، بیچ میں پیٹ میں 5-6 ماہ کا بچہ، اور اس کی خودکشی، اس کو مار کے، اس کا جبڑا توڑ کے، اس پہ ظلم و ستم کر کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اتنے تکلیف دہ مراحل سے بچیاں گزر رہی ہیں، تو خدارا پلیز، خدارا سوچ سمجھ کے ان کی شادیاں کریں۔ یہ لو میرج نے برباد کر دیا ان کو۔ لیکن میں کہتی ہوں اگر لو میرج نے برباد کر دیا تو ارینج میرج نے کون سا سکھی رکھا ہوا ہے؟ حالات ہی ایسے جا رہے ہیں، حالات و واقعات ہی دنیا میں ایسے جا رہے ہیں کہ ہم کسی بہن بھائی پہ بھی نہیں اعتبار کر سکتے بچی دیتے وقت۔ ہمارے معاشرے میں لالچ جو ہے وہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ پتہ نہیں حکومت اس طرف ہماری نہیں آتی، ادھر توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اتنے اچھے مریم صاحباب کام کر رہی ہیں، تو پلیز بچیوں کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کیجیے گا نا۔ یہ جو اپنے گھروں میں اتنا ظلم و ستم سہ رہی ہیں، یہ غلط کام کر رہی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جب خاوند پہلا ہاتھ اٹھاتا ہے یا پہلی گالی دیتا ہے تو اس کو وہاں ہی روک دیا جائے، اپنے ماں باپ کو بتایا جائے یا خود اس کو روکا جائے، اس کا ہاتھ روک دیا جائے گا تو اس کی دوبارہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، ڈھیٹ نسل کا، گندی نسل کا ہوگا تو وہ دوبارہ یہ حرکت کرے گا، تو بچی کو چاہیے کہ وہ اسی وقت چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ اب میری شادی ہو گئی ہے تو میں اس کو نہ چھوڑوں، یہ بدنامی ہوگی۔ بچوں، میری پیاری بیٹیوں، بدنامی سے بہتر طلاق کی بدنامی ہے، موت سے بہتر جو ہے نا وہ طلاق بدنامی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، طلاق بدنامی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم ایک جگہ پہ اگر خوش نہیں رہ سکتے تو ہم اپنی مرضی سے وہ گھر چھوڑ سکتی ہیں، اپنی مرضی سے آگے ہم شرعی لحاظ سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، لیکن موت سے بہتر ہے کہ ایسے انسان سے چھٹکارا پا لیا جائے، ایسے انسان کے ساتھ نہ رہا جائے۔ میں تو اسی حق میں ہوں، لیکن کچھ ماں باپ کہتے ہیں اب تمہیں وہاں دے دیا ہے تو اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا، ایسے نہیں آنا، اور پھر سچ میں وہ لوگ ان کے جنازے اٹھا کے وہاں سے نکلتے ہیں، تو میں اس میں بڑی تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ پتنی یہ جاہلانہ روایات جو ہیں یہ کب ختم ہوں گی؟ یہ جاہل کچھ ماں باپ جو ہیں یہ جاہل روایتیں لے کے چل رہے ہیں کہ جنازے یہاں سے نکلیں گے
تو اس وقت پھر کیوں روتے ہو جب تم لوگوں کی بیٹیوں کو پھانسی دے کے وہاں سے جنازے نکالے جاتے ہیں؟ تو خدا را جب دے دی ہے تو پیچھے اس کا خیال بھی کرے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پلیز پلیز ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ سسرال ایسے سسرال کا نست و نبود ہو جائے خدا کر کے، ایسے سسرال ایسے خاوند تباہ و برباد ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بچیاں ہماری گھر میں بیٹھی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم ان کے جنازے نہیں اٹھا سکتے، ان پہ رو نہیں سکتے۔ شکر الحمدللہ میری تینوں بچیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں الحمدللہ، لیکن ایک دھڑکا تو رہتا ہے نا، ہر وقت کا دھڑکا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر کی خبر آئے۔ اچانک مجھے کبھی سوئی ہوئی کو کسی بچی کی کال آ جائے تو سب سے پہلے منہ سے یہ نکلتا ہے یا اللہ خیر، اور اس کے ہیلو سے پہلے پوچھتی ہوں خیر ہے، یہی پوچھتی ہوں، کیونکہ جن حالات میں ماں نے زندگی گزاری ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد ایسا ہو، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے، شکر اللہ پاک کا۔ تو دوستو پلیز میری بات کو تھوڑے سمجھیں، تھوڑا عمل کریں، اگر کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔